ویلکم بیک فرام ڈائریکٹ. ناظرین، بات کر رہے ہیں ووکیشنل ٹریننگ کے حوالے سے، اس حوالے سے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہنرمند ہونا چاہیے، اس حوالے سے کہ جو لوگ بے روزگار پھر رہے ہیں ان کے پاس ہنر ہو، وہ شام کو یا مہینے بعد 5,000 10,000 15,000 جتنا کما کے لے جا سکتے ہیں لے جائیں، اپنے گھر کا خرچ چلائیں، بجائے اس کے کہ وہ آوارہ گردی کی طرف چلے جائیں. لیکن میاں صاحب کچھ ڈیبیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ایشو کے اوپر، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم جو ہم نے ایک خاص سیگمنٹیشن کر دی ہے نا مارکیٹ کی، کہ جو بچے ڈراپ آؤٹ ہوں گے جی وہی اس کو پڑھیں گے. سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ پہ کام کرتے ہوئے اگر ہم جائیں گے تو یہ بڑی نیگیٹو سوچ ہے. اچھا، یہ آپ اس کا یہ مطلب کہ اگر آپ نے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے تو آپ نے ذہن میں یہ رکھا ہوا ہے کہ وہ بچہ جو پڑھنے کے قابل نہیں ہے، جو اسکول جانے کے قابل نہیں ہے، جو ڈاکٹر بن سکتا ہے اس کو ضروری ہے کہ اس کو اے سی کا کورس کرا دیا جائے، وہ اے سی کرنے پہ لگ جائے. یہ نہیں بات. آپ کے صرف اس کے ڈراپ آؤٹ ہونے میں اس کی ذہانت کا عمل دخل نہیں ہے، اس کے معاشی حالات نہیں اور بے تحاشا چیزیں بھی شامل ہیں. تیسری بات، میٹرک کے بعد اگر وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن بھی حاصل کر لیتا ہے تو اس کا مطلب آپ اس کا کمپیریزن کسی پڑھے لکھے انسان سے کرنا بند کر دیں گے. آپ اس کو سوسائٹی کا تیسرے درجے کا شہری بنا دیں گے. بالکل نہیں بنانا چاہ رہے، لیکن میں اس کو اس گھٹیا مخلوق کے درجے سے باہر نکالنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے گھر وہ ایک پیسہ کما کے لے جانے کے قابل نہیں ہے. اس نے میٹرک کر لیا، اس نے ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، اور اس کے بعد وہ بے روزگار بیٹھا اور اس کے لیے پرائڈ کی بات تب ہوگی. میں آپ کو مزیدار فگر بتاتا ہوں. لیٹس سی میرے حلقے میں 122 حلقے لاہور میں 41 اسکول ہیں سرکاری جو پرائمری اور سیکنڈری سائز آف ایجوکیشن دے رہے ہیں. اسی طرح باقی حلقوں میں 30 40 50 کی ایوریج اسکول ہے. ایک صوبائی حلقے کی میں مثال ایک دے رہا ہوں، ایک 40 اسکول ہیں. 40 ان اسکولوں کے علاوہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کی ایک بھی بلڈنگ نہیں جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا اچھا، اس سے آپ پرائورٹی کا ذرا کر سکتے ہیں. ایک ہم نے اسکول ٹیکنیکل جو آگے بات کر رہے تھے ہم نے بنایا، اس کے اندر گائے بھینسوں کا بڑا بنا ہوا تھا سرکاری بلڈنگ، اس کو خالی کرا کے اس کو ہم نے بنا دیا. ٹیکنیکل ایجوکیشن کو باقاعدہ یہ حکومت کی پرائورٹیز میں ابھی تک نہیں تھا، لیکن آپ اتفاق کرتے ہیں نا کہ اس کو ہونا چاہیے، 100% ہونا چاہیے. 100% ہونا. اچھا، ہمارا اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل اور تھوڑا جو بیوروکریٹک مائنڈ سیٹ ہے اس کو بھی ہمیں چینج کرنا ہے. میں کنکلوڈ کرنے کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. میں لوگوں کو صرف بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کروا کیا رہے ہیں، لوگ جو ہیں کیا سیکھ سکتے ہیں یہاں سے. یہ جی میں ڈفرینٹ ٹریڈس کی طرف آتا ہوں. جیسے انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنا کرنا چاہیے، مگر دیر آر سوشل ٹیبوز جو بیسیکلی جو ہمارے ہاتھ سے کام کرنے والوں کی عزت نہیں. اب میں اشتہار دیتا ہوں ایک اسکول میں کہ یہاں پہ لیتھ مشین اور CNC مشین کی ٹریننگ ہو رہی ہے، مشینسٹ بنا رہے ہیں، اس نے مشین پہ آگے کام کرنا ہے. اور اسی انسٹیٹیوٹ میں کمپیوٹر ٹریننگ کے لیے، کمپیوٹر ٹریننگ کی 20 سیٹوں کے لیے ہمارے پاس 427 بچے آتے ہیں. اچھا، اور اس کی 20 سیٹوں کے لیے بڑی مشکل سے 20 30 40 بچے آتے ہیں. چاہے اس کے بعد مشینوں پہ کام کرنے کے بعد امپلائمنٹ انشور ہو رہی ہو وہ اس کی طرف نہیں جائیں گے. کمپیوٹر آپریٹر کے لیے اس کو شاید 5-6 ہزار کی سیلری ملے، وہ 10,000 سے شروع کر کے سال بعد 20,000 یا 50,000 روپیہ کما رہا ہوگا. لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے سوشل ٹیبوز ایسے ہیں جو اس کی وجہ سے ہمارے چینج ہو رہا ہے، ایسا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ آپ اس کو ٹریننگ دے رہے ہیں چھپڑ کے نیچے، آپ بلڈنگ بنانا اس کو وہ پریسٹیج ہی نہیں دے رہے کہ بھیا نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو دیتے ہیں متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ. اچھا، میں اس طرف آپ کے ڈفرینٹ جو ہے نا، اس میں ڈفرینٹ ٹریڈس ہیں. مثلا آپ میڈیسن کی بات کریں تو کلینکل اسسٹنٹ کا ہے، ڈاکٹر کا چھوٹا کہہ سکتے ہیں آپ، ڈاکٹر کو اسسٹ کرتا ہے. اگر آپ بات کریں آٹو ٹریڈس کی تو کار کی ورکشاپ کے لیے ٹریننگ دے رہے ہیں، آٹو کار کے لیے، موٹر سائیکل کی ٹریننگ دے رہے ہیں، آٹو الیکٹریشین کی دے رہے ہیں. اگر آپ بات کریں ایگریکلچر یا لائف اسٹاک کے تو آرٹیفیشل انسیمینیشن ہے، اس کا ٹنل فارمنگ ہے، ایگریکلچر اسسٹنٹ ہے، فیلڈ اسسٹنٹ ہے. اگر آپ بات کریں کمپیوٹرز کے لیے تو ویب ڈیزائننگ بھی ہے، کمپیوٹر ہارڈ ویئر بھی ہے، کمپیوٹر سافٹ ویئر بھی ہے. اسی طرح اس کے بعد آ جائیں، اگر آپ موبائل آپ کا میز میں مجھے نظر آ رہا ہے، موبائل ریپیئر ہے. اگر آپ چھوٹی جگہ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ ہم نے اسی مطابق جو ٹیکسٹائل ہے تو اگر فیصل آباد ہے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی ہے. اگر آپ سیالکوٹ کی بات کریں تو وہاں پہ ہم اسکرین پرنٹنگ کی بات کرتے ہیں. اور یہ لوگ ہنرمند ہو جاتے ہیں آہستہ آہستہ، جیسے جیسے اپنے کام میں پختہ ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کی آمدنی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے. اگر میں بات کروں اسکرین پرنٹنگ کی تو پہلا کورس تھا، 20 بچے پاس آؤٹ ہوئے اور 6 ڈفرینٹ امپلائرز وہ چاہ رہے تھے کہ پورا کا پورا بیچ میں لے لوں. صحیح. کیونکہ وہ مینج کون کر رہے ہیں ہمارے انسٹیٹیوٹ سیالکوٹ چیمبر کے 8
प्रेसिडेंट एक्स प्रेसिडेंट उसको मैनेज कर रहे हैं, वही डिसाइड करते हैं कौन सा कोर्स करना है और क्या स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग होना चाहिए। जिन्होंने बात की थी क्वालिटी क्या है, इस तरह मेरा ख्याल है इसको हम एनहांस कर सकते हैं, क्वालिटी कर भी सकते हैं। और इसमें जो बड़ी अहम चीज़ है कि मेरी ये आपसे होगी रिक्वेस्ट भी कि अगले प्रोग्राम में एटलीस्ट इनके जो स्टूडेंट जिन्होंने कोई टॉप पोजीशन एटलीस्ट लाहौर के वाले से ली उनको यहाँ पे बुलाया जाए और उनको क्या किया है वो बताएं। मैं सिर्फ यही बताना चाह रहा था आज के प्रोग्राम के जरिए, एक तो हुकूमत से मेरी रिक्वेस्ट थी, दूसरा मैं बताना चाह रहा था कि हमें लोगों को हुनरमंद बनाने की तरफ जाना चाहिए, बजाय ये कि हम सिर्फ वही डॉक्टर इंजीनियर का ख्वाब देखते रहें और वो भी पूरे ना हो और उसके बाद कहीं किसी तरफ भी ना जा सकें। हमें सोच लेना चाहिए कि हमारे पास ये जॉब्स भी मौजूद हैं, इनकी ट्रेनिंग भी मौजूद है। जैसे सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा साजिद नसीर खान साहब का, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने के लिए। मियां नसीर अहमद साहब का रुकन पंजाब असम्बली, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात तो नाज़रीन ये कि हुकूमत से मुझे यही दरख्वास्त करना थी कि आप इसको प्रायोरिटी बनाएं। मियां साहब ने खुद कहा कि हमारी इस वक्त तरजीह नहीं है, एक माइंड सेट हुआ हुआ है ब्यूरोक्रेसी का भी, सबका किस किस्म के इदारे बनाने। मैं समझता हूँ कि हुनरमंद बनाने की तरफ जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब को मैंने खुद एक मीटिंग में कहते हुए सुना, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि लोगों को मछली ना दें बल्कि मछली पकड़ना सिखा दें, तो ये सबसे बेहतर है। और दूसरी बात रह गई कि हमने मशीनें नहीं चलानी, बाद में यही काम करना होता है। तो वैसे तो अल कासिब व हबीबुल्लाह के हाथ से काम करने वाला, मेहनत करने वाला अल्लाह ताला का दोस्त है। तो अगर हम ये ट्रेनिंग दें, लोगों को रोज़गार दें, उसके ज़रिए लोगों के घरों में जो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, आटा दाल चीनी सब मुहैया हो जाएं, अच्छे कपड़े पहनने लग पड़ें, तो क्या बुरा है। मेरा ख्याल है इस पे पंजाब असम्बली को, पूरी की पूरी असम्बली को सोचना होगा, अपनी हिकमत अमली बनानी होगी कि हम ये जो सारी एक रवायती तालीम दे रहे हैं उसकी बजाय अगर हम इस तालीम की तरफ चले जाएं तो हम अपने मुल्क को, अपनी कौम को और आने वाले पाकिस्तान में हम अपने जो नौजवान हैं अपना मुस्तकबिल उससे किस तरह संवार सकते हैं। सोचिएगा ज़रूर। मेरा जो प्रोग्राम था सिर्फ आपको गौर करने की दावत देना था, मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है फैसला करने का, लेकिन सोचने की दावत तो दे सकता हूँ, वो मैंने आपको दे दी है। मेरा काम हो गया ख़त्म, प्रोग्राम का वक्त भी हो गया ख़त्म। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।